بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان۔ میرا نام ہے محمد افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بیانڈ ٹو کی سیریز جس میں ہم وائرل ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم تین چار وائرل ایشوز کی لے کے حاضر ہوئے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو سب سے پہلے کل جو افسوسناک واقعہ مری ایکسپریس وے پہ پیش آیا اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد بجٹ جو کافی ڈیٹس اس کی چلتی رہی، پہلے 5 تاریخ، 5 جون، پھر 10 جون، پھر 12 جون پہ اب آیا ہے کہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ کل 12 جون ہے، اس پہ بات کریں گے کہ بجٹ کی کیا منظرات ہیں اور اس پہ کون سے ٹیکسز لگ رہے ہیں اور کون سی ریلیف مل رہا ہے۔ اور تیسرا جو وائرل ایشو ہے وہ جو کافی ٹائم سے شروع ہوئی بھی ایک جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ، جو صدر ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ آج معاہدہ ہوگا، کل معاہدہ ہوگا، لیکن معاہدہ ہونے کا نام نہیں لے رہے، لیکن بس باتیں چل رہی ہیں، میڈیا گیم چل رہی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے جو کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا کہ تیزاب پھینکا گیا ایک ینگ لیڈی ڈاکٹر پہ، اور وہ اپنی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے، جو کشمیر میں جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں جس پہ میڈیا ہمارا کمپلیٹلی خاموش ہے، لیکن سوشل میڈیا اور آپ کا جو ویب میڈیا ہے اس پہ آپ دیکھیں کافی نیوز اس بارے میں آ رہی ہیں، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے افتخار صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو کل واقعہ پیش آیا ایکسپریس وے پہ، تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ اور وہ ملتان سے فیملی جا رہی تھی، آئی تھنک وہ سارے ایک ہی خاندان کے بندے تھے، تو ڈرائیور تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا ہے، تو یہ بتائیں ہماری عوام کو کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے عثمان بھائی، جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک تھا اور بڑا دل دہلا دینے والے مناظر تھے جو ویڈیوز دیکھی گئی اس میں۔ اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر دیں، اور جو اس دنیا سے جو ہے پردہ کر گئی یا شہادت کی موت ہوتی ہے، سفر میں حادثے کی موت ہے ان کی، جو شہادت پا کے ان کو اللہ پاک ان کی درجات بلند کریں۔ اصل میں بات ایسے عثمان نے پچھلے 2-3 دنوں سے پنجاب پورے میں گرمی کی ایک شدید لہر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور یہ گاڑی ملتان سے سفر کرتی ہوئی آئی ہے مری کی طرف، تو ملتان سے مری تک اچھا خاصا ڈسٹینس بنتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا تو صحیح اندازہ نہیں ہے کہ گاڑی نے بیچ میں کتنا اسٹے کیا ہوگا، کیونکہ گاڑی ہے، مشینری ہے، اس کو آرام چاہیے ہی چاہیے ہر آدمی سے، اور تھوڑے ٹائم بعد اس کو ڈسٹینس پہ تھوڑا سا آرام دینا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ناانصافی ہوتی ہے گاڑی کے ساتھ بھی۔ اب وہ گاڑی وہاں سے اتنا ڈسٹینس کور کر کے آئی ہے، ابھی ایگزیکٹ تو وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ کوئی وائر شارٹ ہوئی ہے یا کوئی گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے، لیکن جو بیسک حالات کے پیش نظر جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ گرمائش کی وجہ سے یا گاڑی کی کوئی وائرنگ گرم ہوئی ہے یا پھر کوئی گاڑی میں ہیٹ اپ کا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ لگ گئی۔ لیکن وہ انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر تھے، میں نے ایک ویڈیو آگے دیکھی ہے، وہ ہم یہاں پہ لگا بھی نہیں سکتے۔ وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، بچوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اپنے والدین کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیں یہاں سے، اور لوگ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی شیشے وغیرہ توڑ کے نکالنے کی، لیکن مشکل تھا۔ اصل میں آگ لگی ہوئی تھی، اور ہوا بھی جب چلتی ہے موٹر وے وغیرہ پہ تو جب شیشہ توڑا جاتا ہے تو وہ بلاسٹ سے ہوا جب نکلتی ہے گاڑی میں تو وہ آگ فوراً پھیل جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے، ایک شیشہ توڑنے کے بعد ایک دم سے آگ زیادہ پھیل گئی۔ اس میں ایک فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہ ایک شخص ہے، اس کی والدہ، اس کی بیگم اور اس کے 5 بچے، مطلب ایک ہی گھر کے جو ہے وہ 7 افراد جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ملتان سے فیملی کا تعلق تھا، ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچا دی گئی ہیں ملتان میں۔ ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر بھی دیں، اور ایک یہ جو ہے میسج بھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، ماحول کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، جس طرح کی آج کل کی گرمی ہے اس کے مطابق اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ باہر نکلتے ہوئے اسپیشلی مشینری یا گاڑی بائک کچھ بھی ہو اس کو بہت احتیاط سے اور دھیان سے لے کے جائیں اس حادثوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ گرمائش اتنی زیادہ تھی۔ کل بھی ہم لوگوں نے بھی آبزرو کیا، ہم روڈ پہ تھے کہ گرمی بہت شدید تھی، انتہائی شدید تھی، تو وہ اتنا ڈسٹینس طے کرنے کے بعد ظاہر ہے کوئی گاڑی ہے مشینری ہے کوئی پورا اس کا ہیٹ اپ ہو گیا ہوگا، جس سے ہلکا سا بھی آپ کو پتہ چنگاری کی ضرورت ہے، پیٹرول پہ ہوتی ہے گاڑی۔ ایسے ہی ہے جو ادھر کے عینی شاہدین ہیں جنہوں نے واقعہ دیکھا، وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم 500 میٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو یہ گاڑی تھی، یہ ایک تو آپ سلون جو ہوتی ہے ہماری، یہ فل بند ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ جو شیشے والی اے سی والی سلون یہ فل جو ہے نا وہ کورڈ ہوتی ہے، اس کے شیشے بھی ایون اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کافی مشکل سے ٹوٹتا بھی ہے، اور جو ہے دروازہ بھی کھلتا ہے۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ لگی ہے، پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ پھر مطلب یہ ایک سائڈ پہ جا کے اس نے جو ہے وہ ٹکرائی ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو گرین بیلٹ تھی اس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا، ادھر بھی آگ پھیل گئی، اور اس میں آگ جو پٹرول تھا اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے ہیٹ اپ تھی گاڑی، پٹرول گرا ہوگا اور اس کو اس نے آگ پکڑ لی ہے، تو پھر وہ بچا بھی نہیں سکے۔ دوسرا اس نے یہ بات بتائی بندے نے کہ
جب ہم ظاہری بات ہے ریسکیو کی ٹیمیں آ رہی ہیں تو وہ ٹریفک اتنی تھی مری ایکسپریس وے پہ کہ وہ ٹریفک جام تھی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو رانگ وے ہے اس پہ گاڑی لے کے گئے ہیں، رانگ وے جا کے انہوں نے ادھر سے امدادی جتنی کارروائیاں ہو سکتی اصل میں ہماری عوام تماشائی بن جاتی ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے ایسی جگہوں میں ویڈیوز بنانا شروع کر دی جاتی ہیں، اور جو ایمرجنسی کے لیے جو آ رہی ہوتی ہے کوئک رسپانس ٹیم ان کو روکنا پڑ جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے میں یہ بھی چاہیے کہ ایسا اگر کوئی حادثہ پیش آیا ہو تو آپ اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ وہاں سے موو کر دیں جگہ سے، بجائے وہاں پہ رش بنا کے ٹریفک جو ہے نا وہ جیم کر دی جائے اور اس کی وجہ سے پیچھے جو ہے نا ماحول خراب ہو اور وہ جو ٹریفک باہر ہوتے ہیں ایمبولینس وغیرہ وہ بھی رکاوٹ کا شکار بنے. وائرل ایشو ہمارا بجٹ کا تھا جو کل پیش ہونا ہے 12 جون کو. تو سفار صاحب یہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنا لیٹ بجٹ کر دیا گیا ہے؟ کیا اس میں گلگت کے الیکشن اور پیپل پارٹی کو وہ ایک پلیٹ پہ رکھ کے سیٹیں دی گئی اور بجٹ پہ ان کو ایگری کیا گیا؟ کیا یہ وجوہات ہیں یا اس کے پیچھے اور وجوہات ہیں؟ بس بجٹ جو ہے یہ پیش ہو جانا چاہیے. آپ یہ بجٹ کرتے ہیں، آپ کو ہمارا ہر ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ بجٹ تو اصل میں یہ لیڈ کلاس کے لیے غریب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بیسکلی پیپل پارٹی نے بیچ میں کچھ جو ہے رکاوٹ پیش کی اس بجٹ کے لیے بھی، کہ انہوں نے منظوری نہیں ظاہر کی، لیکن وہ جو پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری گورنمنٹ کو چلانے والے، انہوں نے پھر وہ جی پی الیکشن میں جو ہے جا کے تھوڑی سی سہولت کاری فراہم کی. اوبیسلی ان کو پیپل پارٹی والوں کو اور وہاں پہ سیٹ دی گئی. اب تھوڑا سا وہ ہم کہتے ہیں نورا کشتی کھیلی جا رہی ہے، اسی لیے کہ بتایا جائے لوگوں کو یار ہم جو ہے الگ الگ ہیں، ہم بڑے عوام کے حق میں پیپل پارٹی والے یہی ظاہر کریں گے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا جی بی میں ہم آزاد والوں کے ساتھ مل کے جو ہے امیدوار کے ساتھ حکومت بنائیں گے. تو اب یہ ہے کہ ادھر بجٹ بھی اسی چکر میں پیش کر دیا جائے گا. امید ہے کل پیش ہو جائے گا بجٹ، لیکن کچھ اچھے کی امید نہ رکھی جائے. اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں ہماری طرح کے مڈل کلاس ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی اس میں. ایسے ہی ہے کل بجٹ پیش ہو جائے تو مزید جو اس کی جو ٹیکسیز کی ایک لسٹ آئے گی جو وہاں پہ انہوں نے لگا دی ہیں اور ایلیٹ کو جو ریلیف دیا ہے، سب چیزوں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک ویڈیو میں بنائیں گے اور کمپلیٹ آپ کو شیئر کریں گے. اور تیسری بات جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جس ٹاپک پہ وہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے. تو یہ کافی دنوں سے پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک نیوز چینل کی اگر ہیڈ لائنز دیکھیں تو 9 بجے اگر ٹرمپ کا بیان چلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ہو جائے گی ڈیل، پھر 12 بجے وہ کہتا ہے ہم ڈیل نہیں کر رہے، ہم حملے کریں گے، 3 بجے وہ کہے گا کہ ابھی ہمارا ہو جائے گا ابھی، پھر 6 بجے وہ کہے گا پاکستان بیچ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے موخر کر دیا ہے. تو یہی کوئی جو ہے نا وہ ایک بال ایک کورٹ میں جاتی ہے دوسرے میں جاتی ہے اور یہ کھیل رہے ہیں آپس میں ہی ہیں. عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے علاوہ اس کے کچھ جو ہے مقاصد ہیں جو اس کو پورے کیے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ تیل کی پرائسز ہیں، اس کو اوپر لے کے جانا نیچے لے کے آنا جس سے پوری دنیا سفر کر رہی ہے. خاص صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو جانی چاہیے تھی اب تک، تو یہ اتنے کیوں ڈیلے آ رہا ہے؟ ڈیل پتہ نہیں کیا وہ اصل میں کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک پاگل شخص کی وجہ سے پوری دنیا اس متاثر ہو رہی ہے. اس کو وہ اپنی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، میں نے حملہ کرنا ہے یا ڈیل کرنی ہے، کیونکہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ امریکہ بیسکلی بیچ میں سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے جو ان کو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چائنا اور رشیا اس کے ساتھ ہے. اب چائنا کے جو صدر ہیں وہ کل گئے ہوئے تھے ادھر ساؤتھ کوریا والی سائڈ پہ، جو کم جونگ ہے ان سے ملنے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عالمی لیول پہ دیکھی جاتی ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے. اگر وہ اس کو یہ امریکہ اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ 3-4 ملک ایران کے بیک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے لیے بڑی مشکل کریٹ ہو جائے گی، اس لیے وہ کھل کے اس طرف جا بھی نہیں رہا حملوں کی طرف. اسرائیل نے جو ہے یمن کے ساتھ کیا، بیچ میں جو ہے وہ یمن والوں نے بھی جو ہے وہ جنگ میں اپنی مداخلت سٹارٹ کر دی تھی، انہوں نے بھی حملے سٹارٹ کر دیے. تو اصل میں جو اس سارا جو ہے نا جنگ کا جو بھی ماحول کریٹ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ افیکٹ جو ہے نا وہ دوسری کنٹریز ہو رہی ہیں. اتنی وہ دونوں کنٹریز نہیں ہو رہی جو جنگ کر رہی ہیں، جس طرح امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا یا ایران. ان میں اتنے حالات خراب نہیں ہوں گے جتنے دوسرے ممالک میں ہو رہے ہیں جو تھوڑے سے جو ہے نا محتاج ممالک کہہ لیں یا غریب ممالک کہہ لیں جو صف میں آتے ہیں، ان کے لیے بہت پرابلم ہے. پاکستان میں بھی ظاہر ہے اگر پیٹرولیم پرائسز میں تھوڑا سا انکریز آتا ہے، یہ جو عالمی منڈی میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے دوسرے ملک بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اب اس جنگ کو کسی اختتام پہ ویسے چلے جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس کو ختم کیا جائے تاکہ دوسرے ملکوں کے لیے کوئی ریلیف پیدا ہو. تو ٹرمپ کو بھی چاہیے کہ اب تھوڑا سا کوئی سمجھداری والا کام کر دیا کیونکہ اس کا آخری سال ہے، تو تھوڑا سا لوگوں کو بھی ریلیف دے اور اپنی بھی جان چھڑوائے اس سے. ایسے ہی ہے یہ افتخار صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کشمیر کے جو حالات ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، بڑے وائرل چل رہے ہیں، کیونکہ میڈیا پہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا وہ تو بالکل ہی خاموش ہے. حالانکہ کئی ہمارے یوٹیوبر کتنے جرنلسٹ اپنے چینل پہ بات کرتے ہیں، لیکن جب مین اسٹریم پہ آتے ہیں تو بات نہیں کرتے. تو ایک جو ہے ایکشن کمیٹی ہے، اس کے جو ہے وہ مطالبات تھے
پہلے اس کو ایک مین اسٹریم میں لایا گیا، ان کے مطالبات سنے گئے اور کچھ حل بھی کیے گئے، لیکن جب انہوں نے دوسری کال دی ہے ابھی، لیکن اس میں دیکھا جائے تو اب وہ اس کو انہوں نے دہشت گرد اس کو دوسری لسٹوں میں ڈال دیا ہے کہ یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گرد لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے لنک نکال لیے گئے ہیں کہ یہ تو عراق کے ایجنٹ ہیں، انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم تو اس پلیٹ فارم سے یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس ملک میں جو بھی اپنے حقوق مانگتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ صاحب غدار ہیں تو محب وطن کون ہے؟ اس میں رہنے والا کوئی پاکستانی شہری اپنے حقوق کے لیے جب کھڑا ہوگا تو وہ غدار کہلائے گا، تو محب وطن اس میں کون ہے؟ اتنی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہے اور بے تغریز سے وہ سارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن کوئی مین اسٹریم پہ اس کی آواز نہیں بن رہا۔ افتخار صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سنا جانا چاہیے؟ حالانکہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں ان کو منوا کے دیں گے۔ سر اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا ایک قانون بن چکا ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے نا تو آپ زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جو ہے وہ طریقے سے ٹیبل ٹاک پہ بھی معاملے حل کیے جاتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا۔ یہ فاطمہ جناح جب قائد اعظم کی جو ہمشیرہ تھیں ان کے دور سے ایسا ہی ہے، ان کے ساتھ بھی جو غداری والا لیبل لگایا گیا یا ان کے ساتھ جو بیہیو کیا گیا، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ بھی غدار ہیں، پھر زرداری صاحب کو یہ کہا گیا، الطاف حسین صاحب کو یہ کہا گیا، پھر عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا۔ جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے آپ اس ملک میں غدار کہلا دیے جائیں گے۔ یہ ایک آسان سا پلیا جو انہوں نے لگا دیا ہے۔ یہی ایکشن کمیٹی تھی لاسٹ ٹائم جب اس سے مذاکرات ہوئے تھے تو کیا کہا پیچھے، اس ٹائم یہ غدار نہیں تھے، اب ان کو غدار بنا دیا گیا۔ پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہتے ہیں جی کہ انڈیا کی جو ہے نا کرنسی یہاں سے برآمد ہوگی۔ یار یہ کون سے دور میں رہ رہے ہیں کہ یہ جو اسکرپٹ سارا لکھتے ہیں اس طرح کا؟ عجیب ویسے بات ہے کہ انڈیا جو اتنا ہائی لیول پہ جا رہا ہے اس ٹائم کہ ان کے وہاں پہ مائیکروسافٹ کے آفیسز ہیں، اور مطلب کہ ایجوکیشن میں اور اے آئی میں بہت زیادہ وہ ہم سے آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا وہ ابھی بھی ان کے جو اپنے ایجنٹس ہوں گے رہا کے ان کو وہ اپنی کرنسی میں ڈیل کریں گے، کوئی اور ملک کی کرنسی استعمال نہیں کریں گے؟ بچوں والی حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ظلم ہے ان کے ساتھ کہ آپ ان کے علاقے میں جا کے، بے شک وہ پاکستان کا حصہ ہے، بے شک کیا کنفرم یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ ہیں وہ نہیں مانتے کشمیری میں شہراب کو ان کو کہا گیا ہے۔ ساری زندگی ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کشمیر شہراب ہے، اور شہراب کوئی کاٹا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کشمیری چاہے بے شک یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں، ہم کشمیری ہیں، لیکن ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ان کے وہ جا کے ان کے علاقوں میں اس طرح سے ٹریٹ کرنا، ان کو مارنا، اور کتنی شہادتیں کر دی گئی، قتل و غارت کی گئی۔ اور ان کو بھی چاہیے، کشمیر والوں کو بھی جو آگے سے ہیں، کہ وہ بھی امن کا دامن نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ یہ معاملے جو ہیں یہ بیٹھ کے صلح کر لیجیے اور اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ اب وہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے جو یہاں پہ ٹی ایل پی کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یا لیڈران کے ساتھ ہوا کہ جو آتا ہے اس کو بٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ معذرت کر لیں، مذاکرات کر لیں تو آپ بری ہیں۔ وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے کئی ممبر آ کے انہوں نے معذرت کی یا مذاکرات کر کے اس نے کہا جی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ایکشن کمیٹی سے، وہ جو ہے نا وائٹ ہو گیا، بالکل وائٹ پیپر اس کو دے کے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ غلط ہے، ظلم ہے ان کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں پہ، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، چاہے کشمیر والے ان کو مارتے ہیں سیکورٹی فورسز کو یا سیکورٹی فورسز والے کشمیر کو مارتے ہیں، دونوں مسلم ہیں، دونوں کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے اسی حکومت سے بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی کہ یار خدارہ یہ تھوڑا سا کچھ احساس کر لیں، اپنے مسلمان ہونے کا ایک جو ہے نا ثبوت دے دیں، اپنے مسلم بھائیوں کا نہ ماریں۔ اگر کوئی بات حل ہو سکتی ہے تو اس کو بیٹھ کے افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل اچھی بات کی ہے۔ آخری جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ایک آگاہی باتیں بھی ہیں اس میں، کہ کوئٹہ میں چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ینگ جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس پہ تیزاب پھینکا گیا ایک لڑکے کی طرف سے۔ وہ لڑکا حالانکہ سی سی ٹی وی ویڈیو آئی اس میں، اور آرام سے آتا ہے ایک باٹل میں تیزاب نکالتا ہے، ڈور ناک کرتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر باہر آتی ہے تو اس پہ وہ پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھاگ کے باہر آتی ہے تو جو ادھر کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو بچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ یہاں سے ایک آگاہی مہم ہے کہ کبھی بھی آپ کے سامنے بھی ایسا کیس آ جائے، کسی پہ تیزاب پھینک دیا جائے، تو پانی کا استعمال سب سے پہلے کیا جائے، اس کے اوپر پانی جو ہے چھڑکاؤ کیا جائے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنا پانی کا چھڑکاؤ اس کے اوپر ہوگا اس کی وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ریکوری ہو سکتی ہے اور جان بچ سکتی ہے۔ تو وہ لیڈی ڈاکٹر باہر آئی، ایک ڈاکٹر تھا یا وہ ملازم تھا، اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، حالانکہ ظاہری بات ہے اس کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا، ایک دم اس کے قریب نہیں جانا، اور کپڑے جو ہے وہ کوئی ڈال دو، جو اس کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو اتارا جائے، کیونکہ جس پہ وہ لگا ہے وہ جتنی دیر اس کے جسم سے الگ ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر تو اپنی جان کی بازی ہار گئی، لیکن وہ جو دوسرا بچانے والا تھا وہ بھی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے اس کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کیس آ جائے، سب سے پہلے آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر جتنا پانی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑا جو ہے جو زیادہ اس کے ڈیمیج ہو گیا اس کو اتار لیا جائے، وہ بہتر ہے، اور اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ریسکیو یا اسپتال میں منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کی جان بخشی ہو کوشش یہ کی سکے۔ جائے کہ جو ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، آپ ایمبولینس کو کال کر دیں، ریسکیو والوں کو، اس کے بعد آپ فرسٹ ایڈ اپنی طرف سے دیں۔ اگر آپ کے پاس یہ آگاہی ہوگی تو آپ دے سکیں گے، اگر آپ کو ڈیل کا نہیں پتا کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس پیشنٹ کو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش عثمان بھائی نے ساری جو بات بتائی
پانی کا استعمال ہے. تازہ پانی آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر بہائیں گے وہ اتنا زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور پانی کو بھی کوشش کریں کہ اس طرح سے بہائیں کہ وہ جو پانی نکلے وہ دوسرے جسم کے حصوں کو ٹچ نہ کرے, ورنہ وہ تیزاب میں مکس ہو کے کسی اور جسم کے حصے کو ٹچ کرے گا تو وہاں پہ بھی ڈیمیج کرے گا. تو یہ معاشرہ ہمارا جو ہے یہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے کہ آئے روز اس طرح کے بالکل کیسز ایسا ہی آ ہے. رہے ہیں, تیزاب پھینکا جا رہا ہے, کسی کی کیا خواہش ہے, کسی کا کیا مقصد ہے یہ تو نہیں پتہ, لیکن ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے عناصر ہوتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے بالکل تاکہ فیوچر میں بچا جا سکے. اگر کوئی اس طرح کا ارادہ بھی کرے اور سزا اس کے دماغ میں ہو. تو آپ کا جتنے وائرل ایشوز تھے آج کی ڈیٹ میں ہم نے اس پہ بات کی. جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس پہ مزید ہم بات کریں گے. بجٹ آنے والا ہے, بجٹ پہ بات کریں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے یا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, اگر کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ میں لازمی دیا کریں. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی. دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بجٹ کے بعد, کیونکہ بجٹ کی ویڈیو آئے گی اور تفصیل سے ہم آپ کو ساری اس میں جو ہے نا سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھائیں گے غریب کے ساتھ کیا ہوا اور امیر کے لیے کیا ہوا. اپنا خیال رکھیے گا, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.